آپ نے بعض تمام صحابہ کی تعدیل کی تو ان میں تو کافی یا اعرابی مرتد ہو گئے تھے، تو ان کی تعدیل کی کیا صورت ہے؟ اور جو صحابی ہے وہ مرتد نہیں ہوا۔ بات سمجھ لیں، یہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، نبی علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے سوقن لمن غیر دینی، اور اس میں صحابیت کا لفظ موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ روایت اگر صحابہ کے بارے میں ہوتی تو صحابہ کرام اس کو چھپاتے، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس روایت کو نہیں چھپایا۔ یہ خود دلیل ہے ان کی عدالت پر، یہ خود دلیل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت پر کہ جو ظاہری طور پر اعتراض اشکال وارد ہوتا تھا، اس اشکال کو بھی انہوں نے ذکر کیا اور پھر اس کا جواب بھی اس میں موجود ہے۔ وہ کون تھے؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی منافق کا نام کتب صحابہ میں موجود نہیں ہے۔ بات سمجھ لیں، صحابہ کرام پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تمہید ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حافظ ابن حجر تک، کسی کتاب میں منافق کا ذکر نہیں ہے کہ اس کو صحابہ میں شمار کیا گیا ہو۔ جو صحابی ہیں ان کو ہی صحابہ میں شمار کیا ہے، کسی منافق کا ذکر کتب صحابہ میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہ اعرابی ہوئے تھے، خود قرآن مجید میں آتا ہے اسی سورت توبہ میں کہ اس کے ارد گرد کچھ اعراب ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے، اور نبی علیہ السلام نے جن کے دلوں میں نفاق تھا، آخری دور میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت حذیفہ کو ان کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا، اور حضرت عمر فاروق جب بھی جنازہ آتا تو حضرت حذیفہ سے پوچھتے کہ یہ منافق تو نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھیں۔ یہ سی صورتحال، اگر وہ منافق تھے تو ان سے بارے میں نبی علیہ السلام نے خبردار بھی کر دیا کہ یہ اور یہ منافق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے یہ کہنا کہ بعض مرتد ہو گئے تھے، صحابی ہو گئے تھے، جو ارتداد ہوگا مرتد ہو گیا وہ تو صحابی نہ رہے۔ صحابی کی تعریف آپ نے نہیں سنی، وَمَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اسلام پر بھی اس کو موت آئے، وہ صحابی نہیں ہے، اس کا شرف صحبت ختم ہو گیا جو مرتد ہوا۔ اور اسی طرح جو منافق ہے وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ کسی منافق کو کسی محدث نے صحابہ میں شمار نہیں کیا۔